رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سجدے کی طریقے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سجدے میں نبی علیہ السلام کیا کچھ فرمایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ انسان سجدے میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی زمین پر رکھ کر کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے۔ اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ اللہ زبان سے بھی میں اقرار کر رہا ہوں، عمل سے پریکٹیکل میں اس بات کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ناک زمین پہ رکھ کے اللہ میں یہ اقرار کرتا ہوں اعلیٰ تو ہے، ادنا میں ہوں۔ سجدہ کر کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، ان تمام اعمال کو بجا لانے کے باوجود بھی میں تیرے سامنے ادنا ہی ہوں، اعلیٰ صرف تیری ذات ہے۔ یہ کم سے کم 3 بار ہے، زیادہ سے زیادہ جب تک آپ سجدے کی حالت میں ہے آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور رکوع میں فعظموا فیہ الرب، جب وہ یہ آیت نازل فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرے اپنے اس رب کا جو عظیم رب ہے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی تعظیم بیان کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ لیا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا سجدے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو سبحان ربی الاعلیٰ کی صورت میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رکوع میں جو دعا ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ دعا بھی سجدے میں ثابت ہے۔ سبحانکا، تو پاک ہی ہر قسم کی عیوب، نقائص، کمزوریوں سے۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اللہ تو تمام تیرے تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ میں اپنے کمر کو جھکا کر اللہ میں تجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ میں اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہم اغفر لی، اللہ میں گناہوں کی اعتراف کرتے ہوئے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طرح یہ دعا بھی سبوحن، بہت زیادہ پاکیزگی والا اللہ، قدوس، بہت مقدس اللہ، رب الملائکتی، جو تمام فرشتوں کا خالق مالک ہے، والروح، اور جبریل امین کا اور روح کا بھی خالق اللہ تو ہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے یہ دعا بھی ثابت ہے سبحان ذی الجبروت، یہ سارے سجدے کی دعائیں ہیں۔ سبحان ذی الجبروتی، سبحان پاک ہے، ذی الجبروتی طاقت اور قدرت والا اللہ، والملکوتی بڑے ملک کے مالک اللہ، والکبریائی بڑائی والے اللہ، پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، اولاد کمزوری ہے، اچھا پارٹنرشپ کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ والملکوت بڑے ملک والے اللہ، والکبریائی بڑائی والے اللہ، والعظمتی اور عظمت والے اللہ، ان تمام خرابیوں سے، تمام کمزوریوں سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پاک ہے۔ پھر یہ دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اللہم لک سجدت، اللہ میں تیرے لیے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کے آگے میں سجدہ نہیں کرتا، یہ شرک ہے۔ وبک آمنت، اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، تو موجود ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے، جسے تو دینا چاہے اسے روکنے والا نہیں ہے، جسے تو روکنا چاہے کوئی دینے والا نہیں۔ اس بات پہ وبک آمنت، اللہ میں تجھ پہ ایمان بھی لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ ولک اسلمت، اللہ میں تیرے لیے ہی تابعدار، فرمانبردار بنا ہوں۔ سجد وجہیا، سجدہ کیا ہے وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ہستی کے لیے، خلقہ جس ہستی نے اس چہرے کو تخلیق کیا، وصورہ
اس چہرے کی صورت بنائی، وشق سمعہ وبصرہ، اور اس چہرے کے اندر کانوں اور آنکھوں کے شگاف جس اللہ نے بنائے، تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، بنانے والوں میں سے سب سے اچھا بنانے والے اللہ کا نام، اس کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے پانچویں دعا یہ ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ سر سجدے میں رکھ کے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برضاک، اللہ تیری رضا کی میں پناہ چاہتا ہوں، من سخطک، اللہ تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک، اللہ میں تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، من عقوبتک، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اللہ میں تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، اللہ اچھی طرح میں تیرا ثنا بیان کرنے کا قابل ہی نہیں ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، جس طرح جس خوبی کے ساتھ اللہ تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے چھٹی دعا یہ ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اے اللہ، اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے میرے لیے، ذنبی کلہ، میری تمام کی تمام گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے، دقہ وجلہ، اللہ باریک سے باریک، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر لے، وجلہ، اور بڑے سے بڑے گناہ ہیں، بڑی سے بڑی غلطی ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، پہلے جو گناہ میں کر چکا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، وَآخِرَهُ، اور پہلے گناہ کو بھی، وَآخِرَهُ، اور پچھلے گناہوں کو بھی اللہ تو معاف کر دے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں اعلانیہ طور پر سر عام جن گناہوں کو میں کر چکا ہوں، اللہ ان کو بھی تو معاف کر دے، وَسِرَّهُ، اللہ میں لوگوں سے چھپ چھپ کر میں نے جو گناہ مجھ سے، جو غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اس کے علاوہ بھی سجدے کے اندر انسان کثرت کے ساتھ دعا کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَعَمَّ الرُّكُوعَ فَعَزِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع کے اندر کثرت کے ساتھ رب العالمین کی تعظیم، عظمت بیان کیا کرو۔ وَعَمَّ السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، کیوں؟ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، این ممکن ہے سجدے کے اندر کیے جانے والے دعا قبول ہو جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی دعا بھی سجدے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات پوری نماز میں، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی نبی علیہ السلام دعا کی نیت سے قرآنی دعا سجدے میں پڑھنا جائز ہے۔ البتہ قرآن کی نیت سے سجدے اور رکوع میں قرآن مجید کی تلاوت سے نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن ساجدا و راکعا، لوگوں یاد رکھو مجھے سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دعا کی نیت سے نبی علیہ السلام خود ایک پوری رات پوری نماز کے اندر نبی علیہ السلام یہ ایک آیت بار بار پڑھتے رہے جو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ سے یہ دعا کرے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، سزا دے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ اگر ان سے صرف نظر کر دے، اللہ اگر ان سے معافی والا معاملہ کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بخشنے والی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اسی ایک آیت کو بار بار اور روتے ہوئے نبی علیہ السلام
اپنی امت کی حق میں یہ دعا کرتے رہے ان تعذبہم فانہم عباد، اللہ اگر ان کو سزا دے، عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، ان سے تو درگزر کر دے، کیونکہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کیا کرتے تھے۔ اگر سجدے میں کسی کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، بابا ملت، بابا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی نبی علیہ قرآن مجید کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح اولاد کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح جناب یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے تو جناب ایوب علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر کوئی بے اولاد ہے رب حب لی من الصالحین، یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں۔ اسی طرح ربنا، اور اگر کوئی آدمی جنگ اور پریشانی سے اگر مبتلا ہے تو اس وقت ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ساری دعائیں سجدے کے اندر کثرت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی ہر ادا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت اور نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔